اسلام آباد کے DHA فیز 2 کے لگنم ٹاور میں واقع فلیٹ سے ایک معروف ٹک ٹاکر عید کے روز تقریباً 4 بجے کے قریب اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے فلیٹ سے باہر نکلتی ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص ہاتھ میں پسٹل لیے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ ٹک ٹاکر اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ شخص جو کہ پسٹل لے کے اس خاتون کے پیچھے آیا تھا وہ فوری طور پر اس خاتون پر فائرنگ کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ خاتون زمین پر گر پڑتی ہے اور یہ سارا منظر اس کے چھوٹے بچے جن کی عمر تقریباً 3 اور 4 برس کے درمیان ہے وہ اپنی ماں کو زمین پر تڑپتا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اپنی والدہ کے قریب آنے سے یہ شخص منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی والدہ سے دور ہو جاؤ اور پھر یہ شخص وہیں پر اسی خاتون کے سامنے اپنی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر خود کو مار لیتا ہے اور یہ سارا منظر CCTV کیمرہ اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیتا ہے اور بعد میں اسی CCTV کیمرے کی بنیاد پر اس واقعے کی FIR درج ہوتی ہے۔ اب یہ خاتون جسے عید کے روز ایک شخص نے گولی مار کر ہلاک کیا، بعد میں اس کی شناخت آؤٹ لوفرا ایک معروف ٹک ٹاکر کے نام سے ہوئی جس کا اصل نام ثنا جاوید تھا اور اس کا تعلق اٹک سے تھا۔ یہ ایک پشتو کی ٹک ٹاکر تھی اور اٹک سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معروف ٹک ٹاکر جس کے ٹک ٹاک پر تقریباً 1.2 ملین فالوورز ہیں اس کو اس شخص نے قتل کیوں کیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ ٹک ٹاکر کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا جس کا نام صادق تھا۔ اب میاں بیوی کے درمیان ایسا کیا تنازع چل رہا تھا کہ بات اتنی سنگین ہوئی کہ عید کے روز ایک شوہر نے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو ہلاک کیا۔ ثنا جاوید کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ ثنا جاوید اٹک سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کی ایک شخص سے شادی ہوئی جس سے اس کے 2 بچے بھی تھے، لیکن یہ شخص چونکہ نشے کا عادی تھا اس وجہ سے ثنا جاوید نے اس شخص سے ڈیورس لے لی اور اپنے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے پالنے لگی، لیکن لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے باعث اس کا گزارا نہیں ہو رہا تھا تو اس دوران اس نے خود کو ٹک ٹاک پر متعارف کروایا اور ایک لڑکی اور ٹک ٹاکر جس کا نام سارا بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ مل کر جب اس نے ٹک ٹاک پر اپنی پہلی ویڈیو ڈالی تو اس کو بہت اچھا رسپانس ملا اور یہ پہلی ویڈیو سے ہی وائرل ہو گئی اور اس کے بعد یہ نہ صرف ٹک ٹاک بلکہ ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھنے لگی اور پھر لاکھوں کمانا شروع کر دیے۔ اس دوران ٹک ٹاک لائیو پر ہی اس کی اٹک سے ہی تعلق رکھنے والے پنجاب پولیس کے ایک اہلکار صادق اعتبار کے ساتھ دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدلی اور کچھ عرصہ قبل ہی آؤٹ لوفرا یعنی ثنا جاوید نے اس کانسٹیبل کے ساتھ شادی کی تھی۔ ثنا جاوید کی جب اس کانسٹیبل کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو اس وقت وہ پولیس میں بھرتی تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اسے پنجاب پولیس سے برطرف کر دیا گیا اور ان دنوں یہ بے روزگار تھا، لیکن آؤٹ لوفرا ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کر لاکھوں کما رہی تھی اور ٹک ٹاک لائیو پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان سے کیسی آمدنی ہوتی ہے۔ آؤٹ لوفرا بھی ٹک ٹاک پر فحش ویڈیوز بنایا کرتی تھی اور ان کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی انتہائی نازیبا ہوتی تھی۔ شاید اس کے شوہر نے اس کو ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھنے سے منع کیا ہو اور پھر شاید غیرت کے نام پر یہ قتل کیا ہو، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ شوہر صادق اعتبار کے برطرف ہونے کے بعد اور بے روزگار ہونے کے بعد آؤٹ لوفرا شوہر سے تعلق توڑنا چاہ رہی تھی اور ان سے ڈیورس لینا چاہ رہی تھی، جس کی وجہ سے صادق نے آؤٹ لوفرا کو یہ سزا دی کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں بھی تمہیں اس دنیا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور پھر اس نے آؤٹ لوفرا کو قتل کرنے کے بعد خود اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ لیکن اس سارے معاملے میں ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے اتنا بڑا سانحہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اپنی ماں کو ایک شخص کے ہاتھوں خود قتل ہوتے دیکھا، زمین پر تڑپتے دیکھا اور پھر اپنی جان گنواتے دیکھا، اور یہ منظر CCTV کیمرے میں محفوظ ہو کر اس وقت ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر محفوظ ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ثبوت کے طور پر ویڈیو ان کے سامنے موجود رہے گی اور یہی ویڈیو اور یہ جو منظر ہے یہ ان بچوں کی ذہنی کیفیت کو ایک نارمل زندگی گزارنے میں
क्या किरदार अदा करेगा, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। वो शख्स जिससे आउटलोफ्रा ने तलाक ली थी वो तो पहले ही नशे का आदी था। आउटलोफ्रा जैसे भी जिंदगी गुजार रही थी अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी इस दुनिया में जाने के बाद ये बच्चे ना सिर्फ यतीम हो गए हैं बल्कि इनका मुस्तकबिल भी तबाह हो गया है। अब ये अपने शायद ननिहाल के रहमो करम पर पलेंगे और फिर ऐसे बच्चे कैसे जिंदगी गुजारते हैं और कैसे बड़े होते हैं, ये माशरे के नाम पर एक सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ टिकटॉक लाइव के हाथों इस तरह की टिकटॉकर्स के कत्ल का ये कोई पहला वाकया नहीं बल्कि एक वाकयात का तसलसल है कि कैसे खवातीन अपनी जिंदगी को बदलने के लिए टिकटॉक का सहारा लेती हैं और अगर शादियां करती हैं या फिर दोस्तियां बनाती हैं तो कभी अपने दोस्तों तो कभी अपने शौहरों के हाथों इस तरह कत्ल होकर सड़क पर बेयारो मददगार पड़ी होती हैं।